السلام علیکم۔ آج جمعرات کا دن 22 رجب المرجب 1446 ہجری 23 جنوری 2025 عیسوی اور 10 ماغ 2081 بکرمی ہے۔ ٹوڈے از Thursday 22nd of Rajab 1446 after Hijrah, 23rd of January 2025 after death and 10th of Magh 2081 بکرمی۔ آج کا سبق ہے دوسری سورۃ البقرہ آیات 58 سے 61۔ Today's lesson is second chapter Surat al-Baqarah verses 58 to 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I seek refuge in Allah from Satan the rejected one. میں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ And recall when we said, enter this city and eat from it wherever you will in ease and abundance, and enter the gate bowing humbly and say, relieve us, we will then forgive your sins for you, and we will increase reward for the doers of good. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جو ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اور اس کے بدلے اور کلمے کہنے لگے، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ But those who wronged changed the words to a statement other than that which had been said to them. So we sent down upon those who wronged a punishment from the sky because they were defiantly disobeying. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ And recall when Moses prayed for water for his people, so we said, strike with your staff the stone, and there gushed forth from it 12 springs, and every people knew its watering place. Eat and drink from the provision of Allah, and do not commit abuse on the earth, spreading corruption. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ کہا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ And recall when you said, O Moses, we can never endure one kind of food, so call upon your Lord to bring forth for us from the earth its green herbs and its cucumbers and its garlic and its lentils and its onions. Moses said, would you exchange what is better for what is less? Go into any settlement and indeed you will have what you have asked. And they were covered with humiliation and poverty and returned with anger from Allah upon them. That was because they repeatedly disbelieved in the signs of Allah and killed the prophets without right. That was because they disobeyed and were habitually transgressing. تفسیر آیت 58 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ایک بستی میں داخل ہوں اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور حطۃ یعنی بخشش کہیں تاکہ ان کی خطائیں معاف کی جائیں اور نیکوکاروں کو مزید انعامات ملیں۔ آیت نمبر 59 میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں تبدیلی کی اور حطۃ کہنے کی بجائے دیگر کلمات ادا کیے۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا۔ آیت نمبر 60 میں جب بنی اسرائیل نے پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور زمین میں فساد نہ کریں۔ آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کی ناشکری اور دنیاوی خواہشات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ جیسی اعلیٰ نعمت عطا کی جو آسمان سے نازل ہونے والی پاکیزہ خوراک تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت پر صبر نہ کیا اور معمولی اور عام زمینی پیداوار جیسے ساگ، ککڑی، مسور، پیاز اور لہسن کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ وہ اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر کم تر چیزوں کی طلب کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزیں کسی بھی عام بستی میں میسر ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی عطا کردہ خاص نعمتوں کی قدر نہ کی۔ یہ ناشکری اور مسلسل نافرمانی ان پر ذلت و رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ انہیں محتاجی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ ان کی یہ حالت کئی وجوہات کی بنا پر تھی۔ نمبر 1، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ نمبر 2، انبیاء کو ناحق قتل کیا جو کہ اللہ کے احکامات کی شدید خلاف ورزی تھی۔ نمبر 3، وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے رویے سے سبق لینے کی ترغیب دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انسان کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی انبیاء کی عزت اور دنیاوی خواہشات سے اجتناب ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت اور شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہونا انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور انبیاء کی نافرمانی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ ناشکری اور سرکشی کے نتائج ذلت، محتاجی اور اللہ کے غضب کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ تفسیر
Verse 58 refers to Allah's command to the children of Israel to enter the blessed city of Jerusalem or another land of blessings and enjoy its abundant provisions. They were instructed to show humility and gratitude by entering the city's gates in a state of prostration, saying Hittah, seeking forgiveness. This was both a spiritual and physical act of submission to Allah. In return, Allah promised to forgive their sins and bestow additional rewards on those who obeyed sincerely. However, many of them disobeyed these instructions, changing the prescribed words and mocking the commandments. This disobedience highlights their arrogance and ungrateful attitude toward divine blessings. Verse 59 explains how some among the Israelites replaced the word hitta, forgiveness, with mocking words and actions. This defiance reflected their unwillingness to adhere to Allah's commands and their lack of gratitude for His blessings. As a consequence, Allah sent down a severe punishment upon them. Some scholars interpret this punishment as a plague or another calamity and destroyed a portion of the disobedient people. This incident is a reminder of the importance of humility, sincerity, and obedience in worship. In verse 60, Allah reminds the Israelites of His mercy when they suffered from thirst in the desert. In response to Prophet Moses, peace be upon him, prayer, Allah commanded him to strike a rock with his staff and 12 springs emerged, providing water for each of the 12 tribes of Israel. This miracle was a clear sign of Allah's power and provision. Despite this, the Israelites were warned not to spread corruption on earth or misuse the blessings Allah had provided. This guidance emphasized gratitude, responsibility, and moderation, which the Israelites often failed to demonstrate. In verse 61, the Israelites grew tired of the miraculous food, manna and salwa, heavenly food provided by Allah, and demanded earthly foods such as herbs, cucumbers, garlic, lentils, and onions. This request indicated their lack of gratitude for Allah's divine sustenance and their attachment to material desires. Prophet Moses, peace be upon him, rebuked them, pointing out the absurdity of exchanging superior blessings for inferior worldly goods. He directed them to enter a city if they desired such produce, as those items were readily available there. The Israelites' behavior led to humiliation and poverty being imposed upon them. They earned Allah's wrath due to their continuous disobedience, denial of divine signs, and unjust killing of prophets. These transgressions highlight their moral and spiritual decline, serving as a warning for future generations. Lesson: gratitude and humility are essential for receiving and preserving Allah's blessings. Disobedience and ingratitude invite divine punishment. Prioritizing spiritual blessings over material desires leads to true success. Thank you for watching. Subscribe please for daily verses.